شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مصر کے عہدے پر فائز کیا اور کس طرح اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعامات کیے۔ اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے ملاقات کا تذکرہ کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا، جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقہ قحط سالی سے متاثر تھا۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، چنانچہ جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوسف اس مقام و مرتبہ پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر جاسوسی کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم تو قحط اور بھوک کی وجہ سے اناج لینے آئے ہیں، اور کہا ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک گم ہو گیا ہے اور گم ہونے والے کا چھوٹا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے گھر کے بارے میں پوچھا اور گھر والوں کی خیریت مطلوب کی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب خاطرداری کی اور انہیں ان کا سامان مہیا فرما دیا، یعنی حسب معمول ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دے دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگلے سال آؤ تو اس کو بھی ساتھ لے آنا، مطلب چھوٹے بھائی کو۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مزید کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے آپ کو غلہ بھی پورا دیا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے بہترین میزبانی بھی دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں تاکہ وہ اس سے اپنے بھائی کو لے آئیں۔ پھر انہیں ڈرایا بھی اور فرمایا کہ بس اگر تم میرے پاس اس چھوٹے بھائی کو لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا، یعنی پھر میں تمہیں کوئی غلہ اناج نہیں دوں گا۔ اس طرح آپ نے ان کو ترغیب اور ترہیب بھی دی اور پوری کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی بینیامین کو لے آئیں تاکہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں اپنے والد سے ذکر کریں گے اور پوری کوشش کریں گے، بلکہ ہر ممکن کوشش کر کے اگلی دفعہ ساتھ لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ان کی طرف سے جو بھی مالیت پونجی غلہ کے عوض میں آیا ہے، ان کے علم میں لائے بغیر ان کے سامان میں رکھ دو۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں اپنی پونجیاں پائیں گے تو ضرور آئیں گے اس کو واپس لوٹانے کے لیے۔ یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید سرمایہ نہ ہو جس سے وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں۔ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ان سے سامان لینا، مطلب جو سرمایہ لینا تھا، اچھا نہ لگا ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو بھائیوں نے حسب وعدہ بینیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی اور کہا ہم لوگ اس کے نگہبان ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بینیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ وہ اس میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتے تھے۔ انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں اس کا چھوٹا بھائی میرے پاس ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں بھیجوں گا، اور کہا کہ میں نے پہلے بھی یوسف کے حوالے سے تم پر اعتبار کیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سامان کھولا اور اپنا سرمایہ واپس پایا تو کہنے لگے کہ اپنے والد سے ہمیں اور کیا چاہیے، جو سرمایہ ہم لے کر گئے تھے وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ابا جان، اگر آپ ہمارے ساتھ بینیامین کو نہیں بھیجیں گے تو اگلے سال ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔
ان سب نے مل کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا برابر غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا پختہ وعدہ اور قول و قرار مجھ سے نہ کر لو کہ تم لوگ اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس صورت میں کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، یعنی ایسی صورت تم لوگ اس کو واپس لانے میں بے بس ہو جاؤ، تب تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے پختہ قول اور قرار دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس کا نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بینیامین کے حوالے سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اگر آپ کو شدت سے غلہ کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام کبھی بھی اپنے بیٹے بینیامین کو اپنے سے دور نہ کرتے، لیکن تقدیر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرے وہ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ مصر میں داخل ہوتے وقت الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس طرح جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے سال غلہ لینے کی غرض سے آئے تو اپنے بھائی بینیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بینیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور اسے حکم دیا کہ آپ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا، اس کے علاوہ ان کی بدسلوکی پر اسے تسلی دی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تاکہ اپنے بھائی کو بینیامین کو اپنے پاس روک لے۔ جب یہ لوگ غلہ لے کر روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بینیامین کے گلے میں ایک پیالہ چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام اس پیالے میں پانی پیتے تھے اور اسی سے ناپ تول کرتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو تھوڑے فاصلے پر ہو گئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیالہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو تو ایک اونٹ غلہ مزید دے دیا جائے گا۔ آواز لگانے والے نے غلہ کا مزید اونٹ دینے کا وعدہ پورا ہونے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور چوری کا الزام لگانے والوں پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں نہ ہم نے چوری کی ہے، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا، ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ تب الزام لگانے والے نے انہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ اچھا چور کی سزا کیا ہونی چاہیے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ دے۔ ہم تو ایسے ہی ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا جس کی چوری ہوئی ہو۔ بس پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بینیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان سب کی تلاشی کی، پھر اپنے بھائی کے سامان سے پیالہ نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بینیامین کو نہیں لے سکتے تھے، یعنی اگر بھائیوں نے یہ اعتراف نہ کیا ہوتا کہ جس کے سامان سے پیمانہ یا پیالہ نکلے اس کو رکھ لیا جائے تو یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق بینیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے زیادہ علم والے تھے، عقل والے، عزم جزم سے بہرور تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد ان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بینیامین کے سامان سے نکلا ہے تو انہوں نے فوراً کہا، ہاں اگر اس نے چوری کی تو کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں
کہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی آپ سے بے حد محبت رکھتی تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند ان کے کپڑوں میں چھپا دیا تھا، پھر تلاش کیا گیا تو ان کے کپڑوں سے نکلا، کیونکہ پھوپھی آپ سے محبت کی وجہ سے چاہتی تھی کہ یوسف ان کے پاس رہیں، اس لیے یہ تدبیر کی تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے زہر نہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا، تب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے کہ عزیز مصر، اس کے والد بڑے عمر کے ہیں، بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیزیں پائی ہیں اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں ہوں گے، اور نہ ہی ہم ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی خود ظالم ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہم نے اپنا سامان موصول کیا ہے۔ جب وہ لوگ بینامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑوانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی روبن نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا، یعنی یہ وعدہ لیا تھا کہ واپسی میں بینامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے؟ اب تم خود بھی گناہ کا مرتکب ہو چکے ہو، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے اس طرح کا گناہ کر دیا ہے، اور اب اس بارے میں بھی گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اب تم خود شکنی کے مرتکب ہو، جس طرح تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کی تھی۔ بس اس سرزمین سے نہیں جاؤں گا میں، اور اسی جگہ میں ہی ٹھہرا رہوں گا جب تک والد صاحب خود واپس آنے کو اجازت نہ دے دیں، یا پھر جب تک اللہ تعالیٰ میرے اس سلسلے میں، اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے کہ میں کسی طرح اپنے بھائی بینامین کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں۔ وہی اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہارے مشاہدے میں آئی ہے، بے شک وہ اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ تھا، اور اگر چاہیں تو وہاں آ کر بھی تحقیق کر لیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بینامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پچھلے زخم تازہ ہو گئے اور وہ مسلسل رونے لگ گئے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب سے امید برپا رکھی، اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایسا ہوا نہیں، بلکہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں منا لی ہیں، بس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان غلط ہے، کیونکہ بینامین میں چوری کی عادت نہیں ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے مزید کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، یعنی یوسف، بینامین اور روبیل کو میرے پاس واپس لے آئے، بے شک اللہ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس رنج و غم کے عالم میں آپ اتنے روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام کی نظر ختم ہو گئی، یعنی غم کی شدت، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدت خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کی ایسی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، اگر آپ اسی طرح روتے رہے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کی قوت ختم ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ حوصلے سے کام لیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، اور اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے نہیں کرتا، نہ ہی کسی انسان سے کرتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دے گا۔ اور مزید آپ نے انہیں یوسف اور بینامین کی تلاش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔
یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہونا۔ اب اگلے سال پھر یوسف کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرنے والے تھے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کی ضرورت سے آتے ہیں، کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم کو ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے اور ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تنگ دستی کا سامنا ہے۔ ہم حقیر پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی۔ بس آپ ہمیں غلے کا پورا ناپ تول دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کسی کام کی پونجی نہیں ہے، وہ آپ قبول کر لیجئے، یا یہ بھی مطلب تھا کہ ہمارا بھائی بینامین ہمیں واپس دے دیجئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے کپڑا ہٹایا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بینامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا۔ اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی وہ یوسف ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ آپ لوگوں نے جو کچھ ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں یہاں پر جگہ مہیا کی اور ہم پر خوب رحمتیں اور نعمتیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صبر کا ہمیں اچھا انعام دیا، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی، تمہارے بدسلوکی پر صبر کیا اور اپنے والد کی اطاعت کی اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی، اور مزید کہا کہ جو بندہ پرہیزگاری کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے فضل کرتے ہوئے آپ کو جو کچھ دیا وہ ہم کو نہیں دیا، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاکیزہ دل رکھتے تھے جس میں ان کی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کو معاف کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، اس لیے آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں بخشے اور اللہ بے شک بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھ دیں، اس کی بصارت فوراً لوٹ آئے گی جو ختم ہو چکی ہے۔ یہ خرق عادت تھی اور آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھا۔ پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ قافلہ اس وقت 3 دن کی مسافت پر تھا۔ تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی، اور یعقوب نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط اور غم میں ہیں۔ اور انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ جب قافلہ پہنچا اور خوشخبری دینے والا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر وہ قمیض ڈالتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی نظر فوراً واپس آ جاتی ہے، اور سب بھائی اب اکٹھے ہو کر خوشخبری دیتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کے بارے میں برا ارادہ کیا تھا، اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ چنانچہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے۔
ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا، میں جلدی تمہارے لیے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ پھر یہ لوگ تیار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سب لوگ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، بعد میں ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ جب مجھے قید خانے سے نکالا، یعنی میں بہت تکلیف اور تنگی میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا حاکم بنا دیا، اور اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں جو فساد ڈالا تھا، یعنی وہ واقعات جو ہم اپنی پچھلی واقعات میں بیان کر چکے ہیں، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اللہ کے فضل سے میرے پاس آ گئے ہیں اور اب ہم سب لوگ اکٹھے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت کا میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا میں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے، یعنی جب بھی موت آئے تو اسلام پر قائم ہو۔ محترم ناظرین، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت کرتے ہیں۔ اخلاص سے مراد وہ خالص دین ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو مصر کے لوگ 70 دن تک غم کے سوگ میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے اتباع نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک خاص خوشبو لگائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کریں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے حبرون پہنچ کر آپ کو اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون سے خریدا تھا۔ پھر آپ سب واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام سے والد کی وفات کی تعزیت کی اور غم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اور اعزاز و اکرام سے اپنے ساتھ لائے تھے، چنانچہ وہ مصر میں ہی مقیم رہے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں تو آپ علیہ السلام کی میت کو ساتھ لے جا کر اپنے ابو کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تھے تو آپ کی میت کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور آپ کے اپنے آباء و اجداد کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ اہل کتاب کے مطابق یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ جناب سامعین، آج ہمارا قصہ یوسف علیہ السلام کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری پہنچائی گئی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اپنی پسندی کا اظہار ضرور کیجیے گا اور آئندہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔